عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں. ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو. اور اس مثال میں سب سے فٹ بیٹھتے ہیں آج کے حالات. سیاسی حالات کو دیکھیں. اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. یو اے ای امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں. ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے. یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ. میرے عزیزو، علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے. اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے. اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں. 400 سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے. اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنا ہے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو. اور مجھے ایک سعودی باشندے نے ہی کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو. اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں. قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، یبتغون عندهم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نہ مال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی. عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا. یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو. عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ. یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. پہچانو منافقین کو. یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ. ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے. یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے. قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، پیسٹ بھی نہیں آ سکتا، پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، جبکہ پڑوسی ملک ہیں. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی، وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ایسا بند باندھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے؟ جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا. ان کے یہاں اخوان المسلمین، مسلم بردرہوڈ ایک تنظیم ہے. سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں. کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، دہشت گردی کو پھیلا رہا. کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے. انہوں نے اپنے رپورٹر کو، اپنے صحافیوں کا قتل کیا، لیکن آپ
جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں, ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں. ہاں صاف سی بات ہے, یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی, اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ, شراب کباب ان کے ساتھ, اور مومنین سے تمہاری دشمنی, یہی تو منافقین کی صفات ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے ارے سعودی کو فالو کرو, سعودی کو فالو کرو, اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے. پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا, آزادی دے دو. بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں. ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں, یہ 5 اسٹار سٹی, جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں, جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے سعودی عرب میں. جس حجاز پاک کو, جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا, افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہچانو یہ سعودی نہیں ہے, یہ یہودی ہیں. لباس اوڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا. جو لارنس آف عربیہ نے 100 سال پہلے ترکی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا, وہی آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ, یہ کینسر ہے. اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا. جیسے ترکی میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال باشا نام کے شخص کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ترکیوں نے, خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد. مصطفیٰ کمال باشا کون ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہت روشن خیال آدمی, بہت ترقی چاہنے والا آدمی. وہ ایک فوجی لیڈر تھا اور اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, جیسے یہاں ہندوستان والوں نے اچھے دن آئیں گے کہہ کر کے بیوقوف کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا. ہاں ظاہر سی بات ہے جب کوئی ڈمرو بجاتا ہے تو اس وقت اچھا لگتا ہے, لیکن جب کھیل ختم ہو جائے تو سب کھجلی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں مصطفیٰ کمال باشا کو ترکیوں نے اٹھایا. اس نے صرف 11 سال کے اندر 650 سال سے چلی ہوئی خلافت عثمانیہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا. اذانوں کو اس نے بند کروایا تھا, اذان دینے پر پابندی لگا دیا تھا. کون؟ مصطفیٰ کمال باشا. حجاب پر پابندی لگایا کہ کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی. آج تک اس کے اثرات باقی ہیں ترکی میں. یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ یورپیوں کا پیدا کیا ہوا شخص تھا, مصطفیٰ نام ہے, اور اس نے قرآن پاک کو تک عربی میں پڑھنے کی پابندی لگا دی تھی کہ عربی زبان ہی نہیں چلنی چاہیے, جو کچھ پڑھو وہ ترکی زبان میں ہو. قرآن ترکی زبان میں پڑھو, نمازیں ترکی زبان میں پڑھو, اذان بھی اگر دینا ہے تو ترکی زبان میں. کیوں؟ یہی چوہا ہے جو مین وائرنگ کاٹنا چاہتا ہے. عربی زبان ایسی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے. حرم کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں, کیا افریقی, کیا امریکی, کیا آسٹریلوی, کون کہاں سے ہے معلوم نہیں, لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ عربی زبان ہے. جس خطے میں بھی جاؤ, نماز اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتا ہے. اس زبان سے ہم سب کو جوڑا گیا تھا, اور اس چوہے نے اسی کو کاٹنے کی کوشش کی. اس زبان کو ختم کرو. اور ترکی میں صرف 11 سال کے اندر اس نے پورا نقشہ بدلنے کی کوشش کی, بدل بھی دیا. علماء کو اس نے قید کیا, مارا, جیلوں میں ڈالا, اور جو ماڈرن تھے ان کو آگے کیا. ترکی کا لا بنایا اس نے, سمویدھان جیسے ہے, اور سیکولرزم پر ترکی قائم رہے گا, یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی بھی صدر غیر سیکولر آئے تو فوج کو اختیار ہے کہ اس کا تختہ پلٹے اور فوج قابض ہو جائے. یہ آئین میں اس نے لکھوایا. ایسی ایسی چیزیں کہ پوری ترکی کو یورپ کے ہاتھوں بیچ دیا کہ ترکی اپنی ہی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. دریائے فاسفورس سے جتنے بھی جہاز گزریں گے وہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا ترکی کو. پورا یورپ ترکی کی زمین آج بھی استعمال کرتا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے. یہ کون ایگریمنٹ بنایا؟ مصطفیٰ کمال باشا, جس نے ابھی مسجد آیا صوفیہ جو معاملہ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا, یہ 500 سال سے مسجد تھی اور اس کو اس نے بدل کر کے میوزیم بنا دیا تھا. یہی وہ شخص تھا مصطفیٰ کمال باشا. ترقی کے نام پر, ماڈرنٹی کے نام پر, جدت کے نام پر پورے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دیا تھا.
لیکن جب یہ مرا تب علماء کو پتا چلا کہ یہ یہودی تھا، اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں میں آیا تھا۔ ایک فرقہ ہے یہودیوں کا، دو نما فرقہ، جو لوگ اپنے بچوں کا نام ہی مصطفیٰ، مرتضیٰ، محمد، احمد رکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مسلمانوں، لیکن ان سے وعدہ لیتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ تم اسلام کی بے کنی کرو گے، جڑیں کاٹو گے، مسلمانوں میں جماعتیں بناؤ گے، ان میں فرقے پیدا کرو گے، یہ عہد لے کر کے نکلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھا مصطفیٰ کمال۔ میرے عزیزو، ان منافقین کی اگر فہرست گناؤ تو بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے اور یہ بہت نقصان کر جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، ان کا علاج کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں جو بتایا، بلی پالو۔ تم اہل سنت و جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرو، دینی کتب کا مطالعہ اپنے لیے لازم پکڑ لو، بعد میں کوئی بھی آ کر کے تمہیں بہکائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت و وقار کو سنبھال کر کے رکھیں۔ آج ہماری قوم علماء سے دور ہے تو ان کے اخلاق سے بیزار ہو کر کے دور ہو گئی ہے، وہ اپنی وقار کو سنبھال کر کے نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے قوم ان کے قریب آنے سے کترا رہی ہے، ارے ان کے پاس کیا جائیں۔ آج ان کی بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا وقار سنبھالو، اپنی عزت سنبھالو۔ آج بھی قوم پیاسی ہے، تمہارے صحبت میں گزارنا چاہتی ہے وقت۔ بہت دور دور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مہینے میں 2 دن ہمیں ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی باعمل عالم کی صحبت میں گزاریں، کہاں جائیں؟ عزیزان گرامی، ان علماء کو چاہیے کہ وہ عمل کے میدان میں آئیں، اپنا تقوی اور اپنی پرہیزگاری کو سنبھالیں۔ بہرحال یہ منافقت کا ٹاپک بہت طویل ہے، 2 چیزیں میں نے ذکر کیا۔ ایک عادت ان کی یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے، مومنین کو چھوڑ کر کے۔ یہ صفت اگر کسی میں ملتی ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، بیزار ہو جاؤ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تم کو بھی کافروں کی صحبت میں لے جائے گا۔ اگر کسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ بار بار مسلمانوں کی برائی کرتا ہے اور صرف کافروں کی تعریف کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے، اس کا دل منافق ہو گیا ہے۔ ایسے سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ مسلمان جتنا بھی گرا ہوا ہو اخلاقی اعتبار سے، لیکن اس کی بخشش کی امید ہے، اللہ رب العزت بخش دے گا۔ لیکن جو خدا کو ہی اپنا دشمن سمجھا ہوا کافر ہے، اس کو تم کیسے اچھا کہہ سکتے ہو؟ جو تمہارے پیدا کرنے والے کا ہی نہیں ہو سکا، وہ تمہارا کہاں سے ہو سکے گا؟ اس بات کو ہمیشہ اپنے باندھ کر کے رکھ لو، یہ ہماری نصیحتوں میں سے۔